5 नापाक चीजें दिखाने वाली बीवी को जल्द तलाक दे दो वरना रिस्क मिट जाएगा, तुम हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए क्योंकि आज का मौजू निहायत हैरान कुन, होश उड़ा देने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो अक्सर शौहरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। 5 नापाक चीजें ऐसी हैं जो अगर कोई औरत अपने शौहर को दिखाती है तो ना सिर्फ उसका रिश्ता टूटने के करीब आ जाता है बल्कि शौहर का रिस्क बंद होना भी शुरू हो जाता है, घर का सुकून उजड़ जाता है और पूरी जिंदगी तंगी और गुर्बत में डूबने लगती है। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 नापाक चीजें कौन सी हैं और क्यों कहा गया है कि अगर बीवी इन गंदी 5 नापाक चीजें दिखाने वाली बीवी को जल्द तलाक दे दो वरना रिस्क मिट जाएगा, तुम हमेशा के लिए गरीब हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए क्योंकि आज का मौजू निहायत हैरान कुन, होश उड़ा देने वाला और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो अक्सर शौहरों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। 5 नापाक चीजें ऐसी हैं जो अगर कोई औरत अपने शौहर को दिखाती है तो ना सिर्फ उसका रिश्ता टूटने के करीब आ जाता है बल्कि शौहर का रिस्क बंद होना भी शुरू हो जाता है, घर का सुकून उजड़ जाता है और पूरी जिंदगी तंगी और गुर्बत में डूबने लगती है। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 नापाक चीजें कौन सी हैं और क्यों कहा गया है कि अगर बीवी इन गंदी हरकतों से बाज ना आए तो ऐसी औरत को तलाक दे दो वरना तुम्हारी कमाई, तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी इज्जत सब कुछ मिट जाएगा। ये बयान सुनना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि लाजमी भी है क्योंकि बात सिर्फ रिश्ते की नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के बर्बाद होने या बचने की भी है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी किसी बयान में ना सुना हो। मेरे इस्लामी भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो 5 औरतें कौन सी हैं जो जैसे ही किसी घर के अंदर कदम रखती हैं तो घर की दीवारें रोने लगती हैं, पूरा माहौल बेसकून हो जाता है और घर परेशानियों की ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाता है। ये वो औरतें होती हैं जिनकी 5 नापाक आदतें एक हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देती हैं। शौहर का रिस्क मिटने लगता है, बच्चों की तरबियत बर्बाद हो जाती है और सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं तुम्हें साफ मशवरा दूंगी कि अगर तुम्हारी बीवी में ये 5 आदतें पाई जाती हैं तो पहले नरमी से उसे समझाओ, उसे तौबा की तलकीन करो, उसे हक और बातिल का फर्क समझाओ। लेकिन अगर वो बाज ना आए, इन गुनाहों को छोड़ने पर तैयार ना हो और इसी जिद और हठ धर्मी पर डटी रहे तो फिर चुप करके ऐसी औरत को तलाक दे दो। अपनी जान छुड़वा लो ऐसी औरत से, अपना घर, अपनी नस्ल बचा लो, क्योंकि अगर तुमने खामोशी इख्तियार की या वक्त मोहब्बत में बंधे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारे रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तुम्हारे घर में कभी खुशहाली वापस नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत उस घर में नहीं उतरती जहां गुनाह को फैशन और बेहयाई को आज़ादी समझा जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, कहते हैं कि हजरत शेख शिराजी एक दिन लोगों को निहायत ही दर्द भरे लहजे में खिताब फरमा रहे थे, लोगों, तुम दुनिया की हर औरत से शादी कर लेना, चाहे वो कितनी ही गुनहगार और बदकिरदार क्यों ना हो, चाहे उसका माजी कैसा भी हो, लेकिन खबरदार, कभी भी इन 5 नापाक आदतें रखने वाली औरतों से शादी मत करना। आपने फरमाया, अगर तुमने इन 5 गलीज खसलतों वाली औरतों से शादी कर ली तो याद रखना तुम अरूज से जवाल में चले जाओगे, तुम्हारे नसीब का सितारा गर्दिश में आ जाएगा, मुकद्दर का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो जाएगा और तुम इस मुआशरे में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हजरत शेख शिराजी की ये बात सुनते ही मजमे पर सख्ता तारी हो गया, सबके दिल कांपने लगे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज किया, हजरत, वो कौन सी औरतें हैं और वो कौन सी आदतें हैं जो एक मर्द की जिंदगी को जहन्नुम में बदल देती हैं? हजरत सादी ने निगाह उठाई और फरमाया, सबसे पहली अपने माँ बाप की नाफरमान औरत। फरमाया, जो औरत अपने माँ बाप की इज्जत ना कर सकी, जिस माँ बाप ने उसे पाला, उसे खिलाया पिलाया, उसे पढ़ाया, इज्जत से जवान किया, इतने बड़े एहसान करने वाले माँ बाप की जो औरत फरमाबरदान ना बन सकी, वो औरत तुम्हारी वफादार कभी नहीं बन सकती, तुम्हारी खैरख्वाह कभी नहीं हो सकती। जिस औरत ने अपने वालिद की अजमत का पास ना रखा, जो अपनी माँ की गोद से भाग गई, वो तुम्हारे सरों पर इज्जत का आंचल कैसे डाल सकती
ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک بہت ہی گہری لیکن سچی بات بتاتی ہوں۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا جو لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگ کر نکاح کرتی ہیں یا تنہائی میں جا کر خفیہ شادیاں کرتی ہیں، وہ جلد ہی طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، یا تو کسی اجنبی گھروں کے برتن دھوتی پائی جاتی ہیں یا ماں باپ کے قدموں میں گری ہوئی معافی کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہی ماں باپ جنہیں چھوڑ کر گئی تھیں، وہی ماں باپ اب بھی آخری سہارا بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بیٹی اپنی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے وہ کبھی تنہا کھڑے درخت کی طرح پھل نہیں دے سکتی، وہ یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا پھر سائے کے لائق بھی نہیں رہتی۔ جو عورت اپنے شوہر کا حیا نہیں کرتی، اس کے سامنے زبان چلاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تلخ لہجہ اپناتی ہے، اسے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور جب شوہر چھوڑ دیتا ہے تو وہ عورت در بدر پھرتی ہے۔ لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ اگر تو اچھی ہوتی تو شوہر تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، مگر آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسی عورت کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ موت کے وقت اسے ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو وہ پیاس نہ بجھے۔ اس کی نماز، اس کا روزہ اور کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اس نے شوہر کے رشتے کو پامال کیا، زبان سے اس کی عزت مجروح کی، اور جس گھر میں وہ رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو عورت شوہر کی عزت کا پاس نہ رکھے، اس کی غیرت کی حد توڑ دے، وہ عورت اپنے گھر کی دشمن بھی ہے، اپنے نصیب کی قاتل بھی ہے، اور اپنی آخرت کی بربادی بھی خود لکھ رہی ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، 5ویں وہ عورت ہے جو جب اس کا شوہر اسے رات کے وقت بلاتا ہے، قربت چاہتا ہے، اپنا شرعی حق مانگتا ہے، تو وہ عورت بہانے بنا کر انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے مجھے بخار ہے، میرے سر میں درد ہے یا میری طبیعت خراب ہے، اور حقیقت میں وہ شوہر کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات، اس کی ضرورت، اس کے سکون کو ٹھکرا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، ایسی عورت پر رات بھر آسمان سے لعنت برستی ہے، اور جس گھر میں وہ رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ گھر اندھیروں، بددعاؤں اور بے سکونی کا گڑھا بن جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت نے شوہر کے بلانے پر انکار کیا اور شوہر اس سے ناراض ہو گیا تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ ایک نیک شخص نے خواب میں ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، جو آگ کے ایک تندور میں الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زنجیریں تھیں اور فرشتے اس کی زبان کھینچ رہے تھے۔ اس نیک شخص نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے شوہر کو رات کے وقت ٹھکراتی تھی، اس کے حق ادا نہیں کرتی تھی، شوہر کے بلانے پر بہانے بناتی تھی، زبان درازی کرتی تھی اور شوہر کی محبت کو کمزوری سمجھتی تھی۔ اب یہ عورت اسی جرم کے بدلے جہنم میں بغیر حساب کے عذاب میں ہے۔ میری بہنوں، اس حکایت سے سمجھو، شوہر کا تعلق صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اگر تم نے شوہر کے دل کو توڑ دیا، اس کے جذبات کو روند ڈالا، تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے اور نیکیاں بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گی۔ اس لیے اگر شوہر تمہیں اپنے پاس بلائے تو اسے محبت، سکون اور فرما برداری کے ساتھ جواب دو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ اور اگر تم نے غرور، بے رخی اور غفلت کو چنا تو تمہارا گھر دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ 5 طرح کی عورتیں جن کے قدم جس گھر میں پڑتے ہیں وہاں تباہی مقدر بن جاتی ہے، خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں اور قسمت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، سب کچھ کرنا مگر ان 5 ناپاک عادتوں والی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ ایسی عورت نے نہ صرف اپنے شوہر کی بربادی کا ذریعہ بننا ہے بلکہ پورے اس خاندان کے سکون کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ میری حدود کو توڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور ہمارے کریم نبی نے فرمایا، عورت 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح میں لائی جاتی ہے: مال، جمال، حسب اور دین۔ بس تم دین والی کو ترجیح دو، ورنہ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کی حقیقت پر نظر ڈالیں تو یہ 5 گناہ اب بدترین فیشن بن چکے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اب آزادی کہلاتی ہے، شوہر کی عزت کا مذاق برابری کے نام پر اڑایا جاتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سوشل میڈیا پر شوہر کی برائیاں کرنا اب عورت کی رائے بن چکی ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ بے رخی،
فاصلہ اور نافرمانی اب ذاتی حدود کہلاتی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے حق کو ہنسی میں اڑا کر عورتیں اپنی بہادری بیان کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہی گناہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں حقوق نسواں نہیں، صرف حق شوہر کا سوال ہوگا۔ وہاں برابری نہیں، وہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے آج خود کو سنوار لو۔ اے بیویو، شوہر کے سامنے زبانوں کو جھکا لو، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اے میرے بھائیو، ایسی عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بناؤ جو تمہارے ماں باپ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھے، تمہارے رازوں کو محافظ ہو، جو تمہارے سجدوں کی دعاؤں کی ساتھی ہو، کیونکہ بیوی اگر نیک ہو تو گھر جنت بنتا ہے، اور اگر بد کردار ہو تو وہی گھر دوزخ کا دہانہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے، ہم رشتوں کے انتخاب میں دین کو ترجیح دیں اور دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچ جائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عقل، حیا، وفاداری اور دینداری کی دولت عطا فرمائے، آپ کے دلوں میں شوہر کی عزت، ماں باپ کی قدر اور سچائی کی روشنی پیدا کریں، آپ کو ایسی زبان عطا کریں جو محبت بانٹے نہ کہ نفرت پھیلائے، ایسے ہاتھ دیں جو گھروں کو بسائیں نہ کہ اجاڑیں، اور ایسا کردار دیں جو فرشتوں کو رحمت کے ساتھ آپ کے گھر میں لانے پر مجبور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، آپ کی اولاد کو فرما بردار اور سعادت مند بنائے، اور آپ کی زندگی کو سکون، برکت اور رزق کی بہاروں سے بھر دے۔